بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اس خالق کائنات کے لیے جس نے ہمیں توحید پرست بنایا، جو وحدہ لا شریک ہے، اور جس نے ہمیں محمد و آل محمد کی ولایت عظیم سے نوازا۔ درود و سلام و حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر اور ان کی پاکیزہ آل پر کہ جو ہدایت کا چراغ و نجات کی کشتی ہیں۔ محترم ناظرین، السلام علیکم و تحفہ عالی مدد۔ بزم حسینی آفیشل کے تیسرے سیشن کے ساتھ آپ کی خدمت میں زوار اسد حسینی حاضر ہوں۔ محترم ناظرین، آج کے سیشن میں ہمارے پاس جو شخصیت مہمان ہیں، میں سوچتا ہوں کہ کون سے الفاظ ہیں جن کے ساتھ میں ان کا تعارف آپ کی خدمت میں پیش کروں، کیونکہ وہ ایک ہماگیر شخصیت ہیں۔ وہ بیک وقت کئی میدانوں میں اپنی مہارت ثابت کر چکے ہیں، اور وہ تعلیمی ماہر بھی ہیں، ایک حسینی دانشور بھی ہیں، خطیب اہل بیت بھی ہیں، اور سماجی خدمات کا تو کیا ہی کہنا۔ تو آئیے بنا کسی تاخیر کے ہم آج کے اپنے مہمان کی طرف چلتے ہیں۔ ہمارے مہمان کا نام ہے پروفیسر ڈاکٹر سید فرمان علی رضوی صاحب، جو کہ مہران یونیورسٹی میں پرو وائس چانسلر کے عہدے پر بھی رہ چکے ہیں۔ اس کے علاوہ آج ہم قبلہ سے تفصیلی گفتگو کریں گے انشاءاللہ۔ قبلہ السلام علیکم و تحفہ عالی مدد۔ وعلیکم السلام اللہ کیسے مزاج آپ کے؟ الحمدللہ مولا کا کرم فرسٹ کلاس۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ ہم آپ کو اپنے اس سیشن میں خوش آمدید کہتے ہیں، اور ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کا جو آج کا ہمارا سیشن ہے ہمارے لیے اور ناظرین کے لیے کافی مفید ثابت ہوگا، اور ہمارے توسط سے ناظرین تک آپ کی جو معلومات ہے اور آپ کے تجربات ہیں وہ کافی مستفید ہوں گے۔ تو قبلہ، میں ایک جاننا چاہوں گا کہ ایک نوجوان جو ایک پسماندہ علاقے سے چلا اور اس نے کامیابیاں سمیٹ لی، اور اس کے پیچھے کیا راز ہے، آپ اپنی ذاتی زندگی کا تعارف اور اپنی جدوجہد کا مختصر تعارف اپنے ناظرین کے آگے پیش کریں۔ جی مہربانی اسد صاحب، میں تو ایک ذرہ ہوں اور آپ نے اس کو آفتاب بنا دیا ہے۔ جی قبلہ، یہ عنایت ہے آپ کی، اور آپ کے چینل کی بہت خوشی ہوئی ہے کہ آپ نے ایک ایسا میڈیا فراہم کیا ہے کہ جس میں ہم آپس میں بیٹھ کے اور آپس کی باتیں بھی کرتے ہیں اور کمیونٹی کی باتیں بھی کرتے ہیں۔ ہم اپنے مسائل اور وسائل پہ بھی بات کرتے ہیں، تو ان کے حل کے لیے بھی انشاءاللہ کمیونٹی تک اور اپنے سماج تک باتوں کو پہنچائیں گے۔ اور یہ آپ کی مہربانی ہے کہ آپ نے اس طرح کا ایک سیٹ اپ کیا ہے، بڑا اچھا ہوا۔ آپ کو تو میں سب سے پہلے اس چینل کی تبریک پیش کروں گا، مبارکباد پیش کروں گا، اور یہ ہمارے جو سامعین ہیں اور ناظرین ہیں ان کے لیے بھی بہت اچھی چیز ہے کہ ایک اپنائیت آپ نے دی ہے، اور ایسے آپ نے ان کے ساتھ انفارمل جیسے بولنا ہوتا ہے اس کا ماحول آپ نے دیا۔ ویسے جو پروفیشنل لوگ ہیں، پروفیشنل چینلز ہیں، وہاں تو زیادہ تر بناوٹی باتیں ہوتی ہیں اور لوگ ایسے کرتے ہیں، تو یہاں پہ میرا خیال ہے تھوڑی ریئلسٹک وے میں آپ نے جو بیڑا اٹھایا ہے، ہم اس کے لیے دعا کو بھی ہیں، اور دیکھتے ہیں کہ اس سے نوجوان فائدہ بھی اٹھائیں گے، اور ہمارے جو لوگ ہیں، ہمارے جو دوست ہیں، وہ اس سے اور زیادہ مفید بنائیں گے، تاکہ یہ چینل دن دگنی اور رات چگنی ترقی بھی کرے اور خدمت بھی کرے۔ انشاءاللہ آپ کی رہبری ہوگی، آپ کی رہنمائی ہوگی اور دوستوں کا تعاون ہوگا، تو ہم سارے جو حسینی دوست ہیں، حسینی قبیلے کے لوگ ہیں، وہ ہم اپنا تعارف دنیا تک پہنچائیں گے اسی چینل کی توسط سے اور آپ کے تجربات کی روشنی میں۔ قبلہ، میں چاہوں گا کہ آپ اپنا تعارف کرائیں۔ انشاءاللہ میں عرض کر رہا ہوں کہ میں ایک ایسے گاؤں سے تعلق رکھتا ہوں جہاں پہ نہ بجلی تھی، نہ پانی تھا اس طرح کا جس طرح آج کل منرل واٹر کا دور ہے، اور وہاں پہ نہ رستہ تھا۔ تو ایسے پسماندہ گاؤں سے جو پرائمری گورنمنٹ کا ایک اسکول ہوتا ہے، وہاں سے اس ماحول سے ہم بڑے ہوئے ہیں اور پلے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ہمارا کچھ کمال نہیں ہے، یہ محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کی دین ہے اور ان کا کرم ہے کہ انہوں نے ہمیں اس طرح کے مواقع دیے ہیں اور برکتیں ان کی وجہ سے ملتی ہیں۔ میں کنجارو تحصیل ہے نوشہر و فیروز کا، وہاں کا ایک چھوٹا سا گاؤں ہے نو آباد، وہ ریکارڈ میں موجود ہے، اور وہ سیدوں کا آباد کہلاتا تھا، اور اب وہ ایک
کچے کے علاقے میں موجود ہے، ایسا گاؤں ہے جی جس میں اس کی وہ آبادی اور وہ رونق تو نہیں ہے، لیکن البتہ وہ ابھی تک موجود ہے۔ اس گاؤں میں پرائمری پڑھا، اور پھر میں اپنا جو ہائی اسکول ہے وہ کنڈیارو ہائی اسکول سے، اور پھر وہیں کنڈیارو کا جو ڈگری کالج اس وقت کچھ سال ہی ہوئے تھے جو بنا تھا، وہاں سے میں نے انٹرمیڈیٹ کیا، اور پھر مہران یونیورسٹی میں آیا۔ اور اس کے دوران ایک پیریڈ ہوتا تھا انٹر اور بی ای کے درمیان، کچھ عرصہ بندہ فارغ ہوتا تھا، تو اس میں نے دو کام کیے تھے۔ ایک تو میں نے ترجمہ پڑھا تھا قرآن مجید کا، جی جی قبلہ مولانا سید مقبول احمد دہلوی صاحب کا، اور دوسرا میں نے کام کیا کہ میں نے کالج میں داخلہ لے لیا تھا بی ایس سی میں، اور اپنے وقت کو اس طرح میں نے گزارنے کا سوچا تھا۔ پھر اسی دوران میں مہران یونیورسٹی میں آ گیا، اور مہران یونیورسٹی سے میں نے بی ای کی، اور ماسٹرس انجینئرنگ کیمیکل انجینئرنگ میں کی، اور پھر پی ایچ ڈی بھی مہران یونیورسٹی سے۔ اور میرا کام ایٹامک انرجی کمیشن میں ان کا یونٹ ہے فیصل آباد میں، وہاں سے میں نے ریسرچ کیا، اور پوسٹ ڈاکٹریٹ کے لیے میں یونائٹیڈ اسٹیٹس آف امریکہ، اور ان کی ایک اچھی ایک یونیورسٹی ہے، یونیورسٹی آف کیلیفورنیا، اس کا ریور سائڈ کیمپس ہے، وہاں سے میں نے پوسٹ ڈاکٹریٹ کیا۔ اور باقی دینی لحاظ سے میں کچھ علماء کے قریب رہا، اور ان سے حسب فیض کیا۔ وہ ابتدائی جو کلاسیں ہوتی ہیں وہ منطق کی یا صرف کی، اور جو فقہ کی کلاسیں ہوتی ہیں وہ میں نے علماء سے کسب کی ہیں، جس میں میں ضرور نام لینا چاہوں گا آغا رحمانی صاحب کا، اور آغا جوادی صاحب کا، اور مولانا محمد رضا نجفی صاحب کا۔ اور اس کے علاوہ جو ہم پہ ایک مولا کا کرم ہوا کہ اسی اسٹوڈنٹ شپ کے دوران ہمارا رابطہ اور واسطہ ہوا مولانا غلام مہدی نجفی صاحب، جو بانی ہیں دانشگاہ جعفریہ کے، اور ان کے ساتھ تھے مولانا عباس علی نجفی صاحب، ان کے ہم قریب رہتے تھے اس دوران، ان کے ساتھ رہنے میں اور ان کی صحبت سے کچھ سیکھا۔ اس کے بعد یونیورسٹی میں میں نے جوائن کیا ایز اے لیکچرر، لیکن اس سے پہلے دو ایک اور بھی جابس میں نے کیے، پاکستان ایئر فورس میں، اور پاکستان نیوی میں، اور سندھ ٹیکنیکل ایجوکیشن میں، اس میں بھی میں نے جابس کیے، لیکن میں نے زیادہ تر جو عرصہ گزارا ہے اور میں نے سرو کیا وہ مہران یونیورسٹی میں ایز اے لیکچرر شروع کیا، اور پھر وہاں پہ میں نے اسسٹنٹ پروفیسر، ایسوسیٹ پروفیسر، پروفیسر، اور پھر ڈپارٹمنٹ کا چیئرمین بنا میں 2 ٹینیور، اور پھر آخری جو سال تھا میرا ریٹائرمنٹ کا، اس میں میں مہران یونیورسٹی کے جیکوب آباد کیمپس کا پرو وائس چانسلر۔ تو یہ سب مولا کا کرم ہے کہ اس طرح کی جو فارمل ایجوکیشن اور فارمل سروسز میں ماشاءاللہ قبلہ آپ کی عملی اور علمی جدوجہد تمام بہترین رہی۔ تو آپ کا جو سفر میں نے ابھی آپ کی زبانی سنا کہ آپ نے ایک پسماندہ علاقے سے سفر شروع کیا، علمی سفر شروع کیا زندگی کا، اس کے بعد آپ مہران یونیورسٹی کے پی وی سی کے طور پر ریٹائر ہوئے قبلہ۔ اس کے علاوہ آپ نے اسلامی جو تعلیمات میں کردار ادا کر رہے ہیں، آپ خطیب بھی ہیں، تو آپ دنیاوی اور دینی تعلیم کے امتزاج کو کیسے برقرار رکھ سکتے تھے، اور اس کے علاوہ آپ اپنی کون سی کامیابی یا اچیومنٹ کو اپنی زندگی کی کامیابی سمجھتے ہیں؟ زندگی تو اچیومنٹس الحمدللہ اہل بیت طہار علیہ السلام کی طفیل بہت ساری نعمتیں اور عنایتیں ہیں ان کی، لیکن دنیاوی اعتبار سے میں سمجھتا ہوں کہ جو پڑھتا ہے ایک اسٹوڈنٹ، اس کے لیے ٹاپ پوزیشن حاصل کرنا بڑی چیز ہوتی ہے۔ تو الحمدللہ میں نے انجینئرنگ میں گولڈ میڈل اور فرسٹ پوزیشن لیا، اور اس کے بعد جو سب سے اعلیٰ تعلیم ہے وہ ہے پوسٹ ڈاکٹریٹ، تو اس سے اوپر تو کوئی پڑھنے کی جگہ نہیں ہے، تو الحمدللہ وہاں تک مولا نے پہنچایا۔ اور باقی پیشے کی خدمت کے لحاظ سے الحمدللہ میں نے ایز اے پرو وائس چانسلر بھی، یعنی سمجھیں کہ ایک سیکنڈ لیول کی سیکنڈ آرڈر لیڈرشپ ہوتی ہے یونیورسٹی میں، وہ ملا مجھے ایک اعزاز۔ اور
دینی اعتبار سے آپ نے جو پوچھا ہے کہ ان کا امتزاج کیسا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اہل بیت اطہار علیہم الصلوۃ والسلام کے جو اصحاب ہیں، جو ان کے نوکر ہیں، ان کو ہم دیکھتے ہیں نا کہ وہ کوئی ان کا تعارف سچ کوئی الگ سے نہیں ہوتا ہے۔ مثلا ایک کسی کو میسم کو اگر ہم تمار سمجھتے ہیں تو وہ ویسے تو تمار ایک بیوپاری ہے اور تمر کا کھجور کا کاروبار کرتا ہے، لیکن اصل کو ہم دیکھتے ہیں تو اصل تو ان کی خدمت ہے، جو اہل بیت اطہار علیہم الصلوۃ والسلام کے کہ اس راستے کے لیے اور ان کی راہ کے لیے اور خدا کے دین کے لیے انہوں نے کی، اصل تو وہ ہے۔ تو اس طرح میں الگ نہیں سمجھتا ہوں کہ میں نے کوئی انجینئرنگ کی ڈگری کی اور میں نے جا کے اگر فقہ پڑھا کسی عالم کے تو یہ میری ضرورت نہیں ہے۔ یہ دین نے ہمارے اوپر لازم قرار دیا ہے کہ یہ تو کرنا ہے، اس کے بغیر آپ کیسے انجینئر ہیں؟ جس کو فقہ کا پتہ نہیں ہے، جس کو مسائل کا پتہ نہیں ہے، اور جس کو دنیاوی تعلیم تو ہو لیکن جو خدا نے اس کی ذمہ داری رکھی ہے اس کی کچھ اس کو پتہ نہیں ہے۔ تو اس کو ہر ایک نوجوان نے سمجھنا ہے کہ مجھے الگ سے کوئی اگر انجینئر بننا ہے تو اس کے بعد مجھے کچھ نہیں بننا ہے کہ اس کے بعد جا کے میں مدرسے میں سیکھوں کہ نماز کیسے پڑھتے ہیں اور روزہ کیسے رکھتے ہیں۔ وہ تو ان کی پہلی ایک ذمہ داری ہے، اس کو میں نے کیا ہے، الگ سے میں نے کوئی خاص کام نہیں کیا ہے دین کے لیے یا میں اس کو کوئی کام کروں، لیکن البتہ ماحول ایسا بنا، ایسا ملا کہ اس میں کچھ دینی خدمات بھی اگر میں کر سکا ہوں تو وہ اس ماحول کی وجہ سے میں کر سکا ہوں الحمدللہ۔ اور یہ سوشل جو لائف ہے میری، یہ میری کلاس 7 سے الحمدللہ، جب میں 7 گریڈ کا تھا اس وقت سے ہے۔ اور پہلی مرتبہ یہ آپ ہی کے شہر دربیلو کا فیض ہے، میں سمجھتا ہوں کہ وہاں پہ چاچا شہاب الدین میمن صاحب مجالس کراتے تھے، تو اس میں جایا کرتا تھا۔ ہمارے ایک بزرگ تھے نقوی صاحب مرحوم، ان کے ساتھ شفیع احمد نقوی صاحب اور بشیر احمد نقوی صاحب، یہ دونوں ہمیں ساتھ جس طرح انگلی پکڑ کے سکھاتے تھے نا، وہ ایسے دونوں بزرگوار تھے۔ تو میں شفیع احمد صاحب کے ساتھ جب جاتا تھا تو وہاں پہ ایک دفعہ آئے تھے علامہ محمد بشیر انصاری صاحب، ان کو دنیا جانتی ہے، ان کو فاتح ٹیکسلا کے نام سے جانتی ہے، اور انہوں نے ایک بہت بڑا یعنی ملکی سطح پر، نیشنل سطح پہ ایک مناظرہ تھا، اس کو جیتا تھا، اور اس میں انہوں نے ایک سمجھیں کہ دنیاوی سطح پہ ایک شہرت بھی حاصل کی۔ تو انہوں نے مجھے وہاں مجلس کے موقع پر نقوی صاحب نے نامینیٹ کیا کہ اس نوجوان کو، برخوردار کو آپ شامل کریں اپنی پارٹی میں۔ تو اس وقت انہوں نے بنائی تھی شیعہ اسلامی جماعت، میں اس جماعت کا تحصیل کے لیے نمائندہ بنا، اور آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کلاس 7 کا ایک بچہ وہ جا کے اور اس ملکی سطح کی ایک تنظیم میں اور پارٹی میں، شیعہ سیاسی پارٹی میں کام کرے، تو یہ اس طرح کا وہ گروتھ میری اس طرح کی ہوئی۔ پھر آگے مجھے موقع ملا تو میں اصغریہ اسٹوڈنٹس میں ممبر ہوا خیرپور میں، جب میں بی ایس سی کرتا تھا، اور پھر آگے دوسرے جو دینی کام تھے اس میں شامل ہوگا۔ کوئی الگ سے میں دینی اور دنیاوی کو الگ نہیں کرتا ہوں۔ جی ماشاءاللہ قبلہ، تمام بہترین۔ یہ آپ نے جو اسلامی تنظیموں کا کردار بیان کیا تو اس پر بھی انشاءاللہ تفصیلی گفتگو کریں گے۔ قبلہ، آپ ایک اسٹوڈنٹ کے طور بھی رہے، اس کے بعد آپ ٹیچر رہے، انتظامی سربراہ رہے، اور پھر خطیب اہل بیت ہیں، اور والدین کا بھی آپ پا چکے ہیں ابھی۔ تو میں آپ سے ایک پوچھنا چاہوں گا سوال کہ قبلہ، آپ نے اس سارے عرصے کے دوران تعلیم و تربیت کا کون سا اہم پہلو محسوس کیا، اور جو آپ ہمارے ناظرین کے ساتھ بھی شیئر کرنا چاہیں گے؟ تعلیم اور تربیت کے لحاظ سے جو اہم چیز ہے نا، وہ ہے انسان کی توجہ۔ جو کام دیتا ہے ہاتھ میں اس کے اوپر توجہ بھی کرے، اس کو ٹائم بھی دے۔ مثلا میں یونیورسٹی میں پڑھتا تھا تو میرا ٹارگٹ تھا کہ میں اپنے کلاس میں سب سے اچھا ہونا چاہیے مجھے، تو میں اس کے لیے بھی محنت کرتا تھا، اور جب دینی اور تنظیمی امور میں مجھے پورے سندھ میں جانا ہوتا تھا تو میں وہاں بھی ٹائم دیتا تھا۔ تو اس کو میں نے وہ کرنا ہے، ایک بیلنس رکھنا ہے
تو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی ٹارگٹ اچیو کرنے کے لیے اپنے امور کو اگر آپ منظم کریں تو مولا کا ایک فرمان ہے، اس کو بھی آپ اس کی پیروی بھی کریں گے. نظم امورکم، جس طرح مولا نے فرمایا نہج البلاغہ میں، اس کو بھی بندہ پورا کرتا ہے، اور پھر دنیاوی اور دینی اعتبار سے بھی وہ جو مراحل ہیں ان کو پورا کر کے اور آگے بڑھتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں جو خاص چیز ہے نا اس کو بندے کو دیکھنا چاہیے کہ بیلنس رکھنا ہے سارے معاملات میں، اور نہیں اس کو کسی بھی ایک شعبے کو اس کو نظر انداز نہیں کرنا ہے، ایک کو بڑھا دینا ہے. تو اس طرح نہیں ہے، دونوں کو ساتھ ساتھ ملا کے میں تربیت اور تعلیم کے حوالے سے یہ چیز اہم سمجھتا ہوں.